سوال لے کر رہے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں عام طور پر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا شروع کرتے ہیں اور لمبی دعا کرتے ہیں، اور پیچھے سے لوگ آمین کہتے رہتے ہیں۔ اور مسئلہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اس دعا میں شمولیت اختیار نہیں کی، یعنی شامل نہیں ہوا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا پر آمین نہیں کہا، تو لوگ اسے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرے میں ایسے ہوتا ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اجتماعی دعا، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کی دعا، لوگوں کا آمین کہنا، ایسا کوئی سسٹم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ اب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سارے ذکر و اذکار سکھائے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ربنا وتعالیت، یہ جو سلام کی دعا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد معوذتین پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد اور جو ذکر اذکار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پڑھا ہے۔ اگر کوئی اجتماعی طور پر دعا شروع کر لے تو ان ذکر و اذکار کو کب پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہتی ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد ان اذکار، اس تسبیح کو پڑھی جائے۔ اگر کسی نے اس موقع پر کوئی دوسرا کام کر لیا تو ان چیزوں کو تو اس نے چھوڑ دیا، تو ایک بدعت آئی تو ایک سنت خارج ہو گئی۔ تو سنت اپنی جگہ رہنا ہے، تو بدعتوں کو آنا نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں بدعت آ جاتی ہے وہاں سنت نکل جاتی ہے، اور جہاں سنت آ جاتی ہے وہاں پر بدعت کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک بدعت شروع کی، یہاں تو ان لوگوں سے ایک سنت چھوٹ گئی۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لمبی ایک ڈسکشن یہ لوگ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا اگر غلط ہے تو پھر لوگوں کو کیسے ہم دعا سکھائیں گے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں دعا پڑھنا آتا نہیں، مانگنا آتا نہیں ہے نا، انہیں جو ہے عربی عبارتیں پڑھنی نہیں آتی، انہیں دعا مانگنا ہی آتا نہیں۔ تو اگر امام صاحب کم از کم دعا کریں گے، پیچھے سے آدمی کہے گا آمین، تو اسے انشاءاللہ اس دعا میں حصہ مل جائے گا۔ یہ آرگیومنٹ 1 سال 2 سال سے نہیں، یہ آرگیومنٹ 200-300 سال سے چل رہا ہے نا۔ تو پھر اب اگر لوگوں کو سکھائیں گی نہیں تو پھر یہ چلتا ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو پہلے روکنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سنت پر عمل کریں، پہلے اس چیز کو روکیں اور لوگوں سے کہیں کہ یہ ذکر و اذکار پڑھیں، انہیں سکھایا جائے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر آدمی کہہ سکتا ہے۔ آیت الکرسی ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم یاد تو کرنے کی کوشش کریں۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی تو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو بہت سارے آپشنز ہیں جس کے ذریعے سے اس بدعت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس اجتماعی دعا کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ہارون نے آمین کہا۔ اجتماعی دعا کبھی کبھار کسی موقع کے تحت اگر کسی نے کیا تو کوئی حرج نہیں، کسی اوکیشن میں، کسی ایک جگہ اس نے ضرورت محسوس کی ایک آدمی نے، اور اس نے اجتماعی دعا کی، لوگوں نے آمین کہا، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہر نماز کے بعد اس کی پابندی کرنا، یہ نہ کرنے پر لوگوں پر لعن طعن کرنا، یہ بیس لیس بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ قسم کی بدعت ایک ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے، اور لوگوں نے اسے بڑی شدت سے اسے پکڑا ہوا ہے، اور نہیں کرنے پر لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ جو اس موقع پر ہاتھ اٹھاتے نہیں اور بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، وہی زیادہ صحیح ہیں۔ واللہ اعلم۔